عقیدے کے مسئلے کے اندر صحیح حدیث جو خبر واحد ہو وہ سننے کے بھی قابل نہیں ہے، بطور دلیل پیش کرنا، اس کو حجت بنانا اور ویڈیو بنا کے عوام کو دھوکہ دینا، یہ تو بدترین ظلم ہے۔ رضوی صاحب، یہاں پر فوت شدہ کو بابے کی روح نہیں ہے کہ جس کو آپ امت کو جو ہے وہ شرک کی طرف لے جانے کے لیے جو حدیث میں تحریف کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ عقیدہ کہ کسی بندے سے مدد مانگنا، حقیقی مدد اللہ کو سمجھنا کہ یہ تو ہم واسطہ ہیں اللہ کے تقرب کا، یاد رکھیے یہ عقیدہ دشمنان انبیاء کا تھا، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جو بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی راشد رضوی نامی آدمی نے وہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس کے اندر اپنا مذمومہ باطل عقیدہ فوت شدگان سے اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے پر جو ہے صریحاً علمی خیانتیں کرتے ہوئے دھوکے بازی سے کام لیا گیا۔ ہم آج کے اس پروگرام کے اندر راشد رضوی صاحب کے دلائل اور انشاءاللہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس عقیدے کی کمزوری اور اس کا شرک ہونا یہ بھی انشاءاللہ واضح کریں گے۔ سب سے پہلے تمہیداً ایک دو باتیں یاد رکھیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی زندگی کے جملہ معاملات اللہ نے اسباب کے تحت رکھے ہیں۔ دیکھنے کے لیے انسان کو آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، اسی طرح چلنے کے لیے پاؤں، سننے کے لیے کان، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ اللہ نے عطا کیا۔ اسی لیے آپ دنیا کے اندر دیکھیں، انسان کے جملہ معاملات بھی اسی طرح اسباب سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کہیں پر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو گورنمنٹ نے نمبر دیے، طبی امداد چاہیے آپ کو تو آپ کے لیے جو ہے 11/1112 موجود ہے، وہ نمبر ڈائل کریں گے تو ان کے ساتھ رابطے کے بعد آپ کو طبی امداد مل سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کو پولیس سے مدد چاہیے تو آپ 15 پہ کال کر کے اپنی جو ہے وہ مدد طلب ان سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر شرک کے دل دادا حضرات عام طور پر مختلف قسم کے بزرگان دین جو ہیں ان کی عبادت کے اندر ملوث ہیں۔ مثال کے طور پر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو غوث اعظم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور سید علی اجویری جو ہیں ان کے بارے میں داتا کا عقیدہ رکھتے ہیں، شاہ جمال کے بارے میں اچھا خوبصورت بیٹا دینے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ فوت شدہ ہستیوں کے بارے میں اس قسم کے جو ہے وہ خدائی دعوے جو ہیں وہ رگ بنائے ہوئے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے عوام کو دھوکہ دے کر کے ان کے عقیدے پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح کا ایک بدترین ظلم جو ہے وہ پاکستان کے اندر شہر لاہور سے وابستہ بریلوی مولوی جو ہے راشد رضوی نے جو ہے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ظلم کیا۔ ہم سب سے پہلے راشد رضوی صاحب جو ہیں ان کا عقیدہ بیان کریں گے، اور عقیدہ بیان کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے مطابق ان کی جو ہے وہ ویڈیو جو ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ راشد رضوی صاحب نے جب اپنا عقیدہ ریکارڈ کروایا تو کہنے لگے تو بندہ مومن جب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے، اور جس وقت دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے تو دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اس کی روحانی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے سے اس کی زندگی میں یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح کی طاقت سے بندہ استمداد اور استعانت کرتا ہے، تو بالکل یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس پر ایک صریح اور واضح حدیث موجود ہے۔ پہلے اس کے کہ ہم راشد رضوی صاحب کی بیان کردہ حدیث عرض کریں۔ یاد رکھیے کہ دعوے کے اندر ایک مومن کی زندگی اور موت کے بعد اس کی روحانی قوت کی بنا پر اس کی روح سے مدد کا دعویٰ کیا گیا۔ اب آ جائیے راشد رضوی صاحب کی دلیل پر۔ امام ابو بکر ابن عمر البزار المتوفہ 292 ہجری کی کتاب مسند البزار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4975۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحافظات، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ محافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، جو درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ ان کو لکھنے والے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ، تم میں سے جب کسی شخص کو کسی ویرانے میں جنگل بیابان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے،
فَلْيُنَادِ اَعِینُوا عِبَادَ اللَّہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ کہو۔ فرمایا کہ تم نے یہ کہنا ہے فَلْيُنَادِ، پس وہ ندا دے، وہ پکارے، وہ بلائے، اور کیا کہے؟ اے اللہ کے بندو اعینونی، اعینوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہاں پر پہلی بات یہ ہے، راشد رضوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ مومن کے مرنے کے بعد اس کی روح سے جو ہے وہ مدد طلب کرنا جائز ہے روحانی ترقی کی بنا پر۔ حضرت اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ مومن بندہ ہے جسے پکارنے کا حکم دیا گیا؟ آپ کسی جو ہے اہل علم کی مجلس میں بیٹھیے، ان سے جا کے پڑھیے کہ سری کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ سری دو ٹوک واضح بات ہوتی ہے۔ آپ اس حدیث میں وہ دکھائیے کہ مرنے والا یا زندہ اس کی روحانی طاقت اتنی ہے کہ وہ اب آپ کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہو گیا۔ حدیث کا سیاق و سباق پڑھ لیجئے، حدیث کے سیاق و سباق میں واضح ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو بندے کی مدد کرتے ہیں۔ اب بتلائیے فرشتے جو اللہ نے مدد کے لیے مقرر کیے، جن سے مدد مانگنے کا کہا جا رہا ہے، آپ ان کو اپنے مظلومہ اولیاء کی مدد کے لیے فٹ کرنے چلے ہیں اور امت کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جو ہے زندہ کی روح سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اور مرنے والا روحانی انتقال وہ کر گیا تو روحانی اس کی قوت بڑھ گئی، مرنے کے بعد بھی اس کی روح سے مدد لی جا سکتی ہے۔ راشد رضوی صاحب آپ جو ہے پوری حدیث بار بار پڑھی، باوجود اس کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو سکین آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کا لگایا، یہ جو ہے آپ سکرین پہ اس کو ملاحظہ کر لیجئے، آپ کے اپنے لگائے سکین کے اندر اس کے اوپر آگے لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ ھذا الکلام لا نعلمہ یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھذا اللفظ الا من ھذا الوجہ بھذا الاسناد۔ ہم نہیں جانتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سند کے ساتھ جو ہے اس کے علاوہ کوئی حدیث مروی ہو۔ اس حدیث کے سخت ترین غریب ہونے کی طرف خود محدث نے اشارہ کیا۔ آپ نے اپنے سکین میں یہ لفظ تو دکھلا دیے، لیکن کاش اپنی عوام کو پڑھ کے ان کا مطلب بھی بیان کر دیتے، اور ساتھ یہ تو پڑھ دیا کہ جو ہے مجمع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ رجالہ ثقات، کہ یہ حدیث جو ہے اس کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ رجالہ ثقات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ رجالہ ثقات کا مطلب حدیث کا صحیح ہونا نہیں ہوتا۔ رجال ثقہ ہونے کے باوجود ممکن ہے اس کے اندر شذوذ ہو، ممکن ہے اس کے اندر انقطاع ہو، ممکن ہے اس کے اندر جو ہے وہ تدلیس کا عیب موجود ہو۔ کتنے عیب ہیں جو راوی کی ثقاہت کے باوجود سند کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو علامہ ہیثمی کا یہ قول پڑھ کے عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا کہ یہ سند ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا دجل ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے علامہ ہیثمی رحمہ اللہ کی مجمع الزوائد، یہ آپ والا نسخہ، یہ صفحہ نمبر 188 ہے، جلد نمبر 1 ہے، عبداللہ درویش کی تحقیق کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 17104، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ صراحت ہے کہ یہ بندے کون ہیں؟ انسان نہیں، اولاد آدم نہیں ہیں، یہ مردے نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں جو مدد کے لیے مقرر ہیں۔ جیسے کہ آپ کے جو ہے بریلوی مذہب کے معروف شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سیدی بریلوی جو ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب جو ہے تبیان القرآن کے اندر باقاعدہ اس بات کی صراحت کی ہے، جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 65 ہے، جس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ یہ جنات ہیں، جس کے دوسری حدیث میں آپ نے لفظ پڑھے لا نراہم، ہم ان کو دیکھتے نہیں، وہ غیر مرئی مخلوق ہیں، نہ نظر آنے والی مخلوق ہے۔ حضرت زندہ جنات یا زندہ فرشتے، سب سے بڑا دھوکہ آپ نے یہ دیا کہ آپ اپنے فوت شدہ بابوں کی پوجا کے لیے آپ نے جو ہے ایک حدیث کو جو ہے وہ تحریف کر کے فرشتوں سے اٹھا کر کے مردہ بابوں کے اوپر فٹ کر دی۔ اوپر سے بڑا ظلم یہ کیا، اپنے اصول بھی چھوڑ گئے کہ یہ مسئلہ استعانت، استمداد، یہ مسئلہ
عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے مسئلے کے اندر بریلوی مذہب کے اندر خبر واحد صحیح بھی ہو تو نامسموع ہے، وہ قابل سماعت ہی نہیں، وہ قابل حجت نہیں، اس کی جو ہے اس کو بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ لیجئے فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 581 پر لکھتے ہیں مواقف اور شرح مواقف جو میں تو تصریح ہے کہ باب عقائد سے ہے، اور اس میں احاد صحابی نامسموع کے عقیدے کے مسئلے کے اندر صحیح حدیث جو خبر واحد ہو وہ سننے کے بھی قابل نہیں ہے، بطور دلیل پیش کرنا، اس کو حجت بنانا اور ویڈیو بنا کے عوام کو دھوکہ دینا، یہ تو بدترین ظلم ہے۔ رضوی صاحب، تو آپ کو اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اصولوں کو بھی توڑ گئے، بلکہ یہ اسی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر جو ہے 478 ہے، پہلی لائن ہے، اور جو ہے منہۃ الروض الازہر کے والے سے مولانا عامر رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ الاحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد۔ لیجیے حضرت، یہ اپنے بڑوں سے پہلے پوچھ لیتے کہ حضرت خبر واحد ضعیف ناقابل حجت، کیا میں اس کو پیش کر سکتا ہوں؟ اور وہ بھی مانوی تحریف کر کے، اس میں دجل کر کے، فرشتوں کی بات کو اٹھا کے فوج شدہ بابوں پہ فٹ کر کے آپ نے انصاف کا خون کر دیا اور علمی اپنی حیثیت کو رسوا کر دیا۔ یہ آپ کی بیان کردہ پہلی روایت کی حیثیت ہے کہ سخت ترین آپ نے جو ہے ایک ضعیف روایت پیش کی۔ یہ ہے مجمع الزوائد علامہ ہیثمی کا، دوسری روایت راشد رضوی صاحب نے پیش کی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ حدیث کا نمبر 17105 ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ راشد رضوی صاحب، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آپ نے اس حدیث کو پڑھا اور اس کا سکین بھی آپ نے اپنی ویڈیو میں لگایا، اور یہاں پر بھی نیچے جو امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سکین میں وہ بھی نظر آئے گا، لیکن اس کو بھی آپ جو ہے وہ شیر مادر سمجھ کر 11ویں کا حلوہ سمجھ کے ہڑپ کر گئے۔ لیجئے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا فلتت دابۃ احدکم بارض فلات، اگر کسی جنگل میں تم میں سے کسی کا جو ہے وہ جانور گم ہو جائے، فل ینادے، تو اسے چاہیے کہ وہ آواز دے، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، احبسو، تم جو ہے اس کو روکو۔ تو فرمایا یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو تم روکو، فإن للہ حاضرا فی الارض۔ راشد رضوی صاحب، آپ کی بیان کردہ روایت اور لفظ بڑے قابل غور ہیں، زندہ بندہ نہیں ہے مومن موجود وہاں پر، یہاں پر فوت شدہ کو بابے کی روح نہیں ہے کہ جس کو آپ امت کو جو ہے وہ شرک کی طرف لے جانے کے لیے جو حدیث میں تحریف کر رہے ہیں۔ یہ غیب کو نہیں پکارا جا رہا، یہاں کسی کی روح نہیں آئی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں حاضر موجود افراد ہیں، جیسے پھر اس میں ہے کہ وہ فرشتے ہیں، محافظ فرشتوں کے علاوہ۔ فرمایا سَيَحْبِسُهُ، وہ اس کو روک لیتے ہیں۔ ایک تو راشد رضوی صاحب آپ کے مزعومہ دعویٰ کہ ان زندہ یا فوت شدہ جن کو روحانی قوت مل گئی ان کی روح سے استمداد جائز ہے، آپ کی پیش کردہ تینوں حدیثوں میں دور دور بھی کہیں پر روح کا لفظ جو ہے اس کا تصور موجود نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ خود امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، یہ تبصرہ پر رواہ ابو یعلا و تبرانی، اس کو امام ابو یعلا اور امام تبرانی نے بیان کیا، یہ والے آپ نے بھی دیے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ اس کا ذوف جو ہے وہ پی گئے۔ آگے لکھا ہے جو ہے وَزَادَ وَسَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ، اور وہ روک دیں گے اس کو تم پر۔ اور آگے علامہ ہیثمی آپ کی بیان کردہ روایت کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَفِيهِ معروف بن حسان، اس کی سند میں معروف بن حسان راوی ہے، وَهُوَ ضعیف، اور یہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ حضرت
عقیدے میں تو آپ کے مذہب کے مطابق جو ہے خبر واحد صحیح بھی نامسموع ہے. الاحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد، یہ رضا خانی اصول، یہ آپ کا عقیدے کا اصول کہاں چلا گیا کہ آپ جو ہے وہ جو ہے متواتر روایت کی بجائے خبر واحد پر ہی نہیں، ضعیف روایت سے اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے پہ آ گئے. اور وہ بھی باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے حدیث کے متن کے اندر بھی تحریف کر کے اپنی طرف سے فوج شدہ بابے کی روح ڈال لی، حالانکہ وہاں پر دور دور بھی کسی بابے کی روح کا ذکر نہیں ہے جس کو آپ روحانی قوت دے کے جن کی روح سے آپ مدد لینے کے قائل ہیں. اب اس کے بعد راشد رضوی صاحب نے تیسری روایت پیش کی، اور یہ روایت جو ہے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے ہے. یہ بھی علامہ ہیثمی نے یہیں پر نقل کی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ راشد رضوی صاحب ان روایتوں کا ذوف آپ کے سکینوں میں نظر بھی آتا ہے، لیکن نہ جانے کہ آپ اس قدر خائن اور ظالم کیوں ہو گئے کہ آپ دھوکے بازی میں ساری حدیں توڑ گئے کہ آپ عوام سے یہ عیب چھپا گئے تاکہ عوام کو شرک میں ڈالنے کے لیے، لوگ گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں. بندے کے اندر انصاف ہو تو شرم اور حیا بھی کوئی چیز ہے، دین اور ایمان بھی کوئی چیز ہے، اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. یہ آپ کی بیان کردہ تیسری روایت ہے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے. اور یہ عتبہ بن غزوان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا اضل احدکم شیئا او اراد اونا، جب تم میں سے کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ مدد چاہتا ہو، وہ بارضٍ، اور وہ کسی ایسی زمین میں ہو، لیس بہا انیس، جہاں اس کا کوئی پہچان والا نہ ہو، جہاں اس کا کوئی محبت والا نہ ہو، فلیقل، تو اسے چاہیے یہ آواز دے، یہ کہے یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو تم میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو تم میری مدد کرو. فإن للہ عبادا لا نراہم، کہتے اللہ کے ایسے بندے جنہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں. اور وہ حدیث میں وضاحت ہے، ایسے بندے جو ہم دیکھتے نہیں، یہ فوج شدہ بابے نہیں ہیں، یہ فوج شدہ بابوں کی روحیں نہیں ہیں. حضرت آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ روح ہے، ان کو روحانی طاقت مل گئی، ان کی روح سے مدد جائز ہے. پوری حدیث میں کہیں پر کسی بابے کی جو ہے روحانی ترقی والی روح کے لفظ دکھا دیجئے، کوئی روحانی ترقی والی روح کا اشارہ ہی دے دیجئے. پوری تینوں پیش کردہ روایات میں یہ لفظ نہیں ہے روحانی طاقت والی روح کا. نہ جانے آپ کے اندر کس کی روح آئی ہے کہ آپ پوری بے شرمی سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آگے والے لفظ تو آپ بڑا زور دے کے پڑھے ہوئے کا جرب ذالک، اور اس کا کئی جو ہے بڑا اس کا جو تجربہ کیا گیا. اور یہ روایت اس کا بھی ذرا حال پڑھ لیجئے. یہ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں رواہ الطبرانی، اس کو امام طبرانی نے بیان کیا. وثقوا علی ضعف فی بعضہم، ان کے راویوں کی توثیق ہے بعض راویوں کے ضعف کے باوجود بھی. الا ان زید بن علی لم یدرک عتبہ تھا، اور کہتے ہیں زید بن علی نے عتبہ کا زمانہ نہیں پایا، اس کو نہیں پایا، روایت منقطع ہے. علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیش کردہ یہ تیسری روایت جو ہے اس کو بھی ضعیف قرار دے. یہ کل کائنات تھی آپ کی فوج شدہ بابوں کی روحانی روح سے ترقی کے اوپر دلیل پہ. حضرت رضوی صاحب جس پہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ غلط نہیں ہے، اس پہ صریح حدیث ہے. یہ تین حدیثیں آپ کی بیان کردہ اس کے ذوف ہم نے بیان کیا، اور آپ کی قواعد سے انحرافی ہم نے بیان کی. ہم کہتے تینوں میں کسی فوت شدہ بابے کی ترقی یافتہ روح کبھی دور تک اس کا کوئی نام و نشان تو دکھلائیے، کہیں دور بھی نہیں ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر کے راشد رضوی صاحب نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ اپنا قارورہ جا کر کے مشرکین مکہ سے ملا لیا. قسمت اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا. اب راشد رضوی صاحب یہ حدیثیں بیان کرنے کے بعد 3-4 محدثین کا عمل بیان کیا. بھئی جب آپ کا مذمومہ معنی اس میں نہیں ہے، اگر جو ہے اگر ان محدثین کی ہاں یہ روایات پہ عمل ہے تو وہ موجود فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے ان کی بنیاد پر ہے. اس میں ما فوق الاسباب آپ کے فوج شدہ بابوں کی روحانی مدد جو ہے اس کا کہیں دور دور بھی ان سے مدد کا جواز موجود نہیں ہے. جہاں تک معاملہ ہے آپ کے اگلے دعوے کا، اب راشد رضوی صاحب کا ایک اور مشرکانہ دعویٰ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. اللہ رب العزت جل شانہ کے بندوں سے استعانت کرنا اور مدد طلب کرنا اس نیت کے ساتھ
کہ ان کو اللہ کی مدد کا، اللہ کی عون کا ذریعہ سمجھے اور حقیقت میں یہی عقیدہ رکھے کہ اصل میں حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بندہ جو میری مدد کر رہا ہے، جس سے میں مدد کا مطالبہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی اس مدد کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم ظاہر میں کسی سے اپنی ضرورت کی چیز مشقت مصیبت کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت یا ضرورت کے وقت کوئی چیز لے لیتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اللہ ہی کی مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہے کہ یہ بندہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو چاہے وہ بندہ مدد کرنے والا جس سے مدد لی جا رہی ہے وہ مدد دور سے ہو بندے سے یا کسی قریب سے ہو، حاضر سے ہو یا غائب سے ہو، وہ اللہ کے بندے سے استعانت اور مدد چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روحانی طاقت سے، اس کی روح سے استمداد کی جائے، مدد طلب کی جائے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، تو اس طرح کی مدد اللہ کے بندوں سے یہ نیت رکھ کے کہ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اور حقیقت میں اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والا ہے، یہ بالکل ہرگز شرک اور نہ شرک ہے اور نہ ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، باقاعدہ احادیث سے طیبات موجود ہے، اور امت کے بڑے بڑے اکابر علماء، اولیاء اور محدثین اور ائمہ کا اس پر عمل ہے۔ رضوی صاحب یہ بھی ثابت اسی طرح کا ہے جیسا آپ کی فوت شدہ بابوں کی ترقی یافتہ روحیں ہیں، جس کے لیے آپ نے صریح دلیل کا دعویٰ کیا اور پوری بیان کردہ تینوں حدیثوں میں اثر ابن عباس میں رضی اللہ عنہ دور دور کہیں ترقی یافتہ روح کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ عقیدہ کہ کسی بندے سے مدد مانگنا، حقیقی مدد اللہ کو سمجھنا کہ یہ تو ہم واسطہ ہیں اللہ کے تقرب کا، یاد رکھیے یہ عقیدہ دشمنان انبیاء کا تھا، یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ زمر کے اندر کیا۔ فرمایا کہ وہ مشرکین مکہ بھی اپنے فوت شدہ ولیوں کے بارے کے اندر، بتوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ بھی کہتے ہیں ہم تو اپنے بزرگوں کو اس لیے پوجتے ہیں، ان بتوں کو، وہ لات منات جو پہلے ان کے بڑے نیک صالح بندے تھے، کہتے ہیں ہم تو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، وہ بھی ان کو واسطہ الہی سمجھ کے، تقرب کا ذریعہ سمجھ کے ان کو پوجتے تھے۔ اور حضرت اپنا دیکھیے راشد رضوی صاحب، آپ کا قرورہ ملا جا کے مشرکین مکہ کے ساتھ، بالکل وہی عقیدہ جو نبی کے دشمنوں کا مشرکین مکہ کا تھا۔ راشد رضوی صاحب آپ نے بھی اپنا عقیدہ بیان کر کے اپنی پارٹی کا قرورہ کن سے ملایا؟ ابو جہل سے، ابو لہب سے، امیہ بن خلف سے، آپ کے مذہب کے معروف عالم دین مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی، ذرا ان سے یہ آیت کا مطلب پوچھ لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ راشد رضوی صاحب نے جو آخر میں عقیدہ بیان کیا، اگر کسی بندے کو جو ہے اس سے بندہ مدد طلب کرتا ہے، حقیقی مددگار اللہ کو سمجھ کر کے اس سے مدد کرتا ہے، اس کو واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کے کہ اصل مددگار اللہ ہے اور یہ واسطہ اور ذریعہ ہے، تو آپ نے کہا یہ شرک نہیں ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، اللہ کی قسم قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صریحاً شرک ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا پکا مشرک ہے، اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے۔ اور یہ بات مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی نے بیان کی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تبیان القرآن، یہ جلد نمبر اس کی 10 ہے اور سورہ زمر ہے، اور یہ تفسیر کا صفحہ نمبر 170 ہے، ہیڈنگ دی ہے جاہل صوفیاء کے خود ساختہ احکام کا رد، اور یہی آیت دیتے ہیں۔ اس کے اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کار ساز اور حاجت روا بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے معبودوں کو سے یہ کہتے ہیں ہم تمہاری صرف اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ تم ہمیں اللہ کا مقرب بنا دو، کرتے وہ بھی اپنے بزرگوں کی پوجا ہے، اور نظریہ آپ کی طرح یہی رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یہ اللہ کی جو قرب کا ذریعہ ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ راشد رضوی صاحب
یہ تمام مشرکوں کا یہی نظریہ رہا ہے کہ وہ اپنے صالحین کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھ کے اپنے بزرگوں کی پوجا کرتے رہے، جیسے آپ فوت شدہ کی پوجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ واسطہ الہی ہے۔ لیجئے آگے تفسیر نقل کرتے ہیں مجاہد، امام مجاہد یہ شاگرد ہیں سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ امام مجاہد کی تفسیر لیتے ہیں کہ قریش بتوں کے لیے ایسا کہتے تھے۔ یہ عقیدہ جو راشد رضوی صاحب آپ کا ہے، یہ قریش مکہ بتوں کے لیے عقیدہ رکھتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ آپ فوت شدہ بابوں کے لیے رکھتے ہیں جن کو دفنایا ہے، وہ ان کے لیے رکھتے تھے عقیدہ جن کو انہوں نے سجایا ہوا تھا۔ مایا مشرکین مکہ جو ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے لیے ایسا کہتے ہیں، ان سے پہلے کے کفار، کہ یہ عقیدہ نیا نہیں ہے، مشرکین مکہ کے علاوہ دیگر مشرکوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ کہتے ہیں ان سے پہلے کفار فرشتوں کے لیے، حضرت عزیر کے لیے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے ایسا کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کن کی؟ دو نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یہ بت نہیں ہے، فرشتے بت نہیں ہیں، اپنے مقربین، اپنے نیک صالحین معبودان جو تھے، جن کو انہوں نے جو ہے عبادت کا درجہ دے رکھا تھا، یاد ہے ان کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو ان کو واسطہ الہی سمجھ کر کے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ تمام مشرکین کا عقیدہ تھا۔ آپ کا کرورہ بھی یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ ملتا ہے۔ راشد رضوی صاحب اگر آپ اسی پہ بضد ہیں، مصر ہیں، تو آپ کو یہودیوں والا، عیسائیوں والا، مشرکین مکہ والا عقیدہ مبارک ہو۔ ہم کبھی بھی کسی شرکیہ عقیدے کی حمایت نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف یہ پیغام دیا، گھر میں جا کے سورۃ الانعام پڑھیے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 63 ہے، فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ یہ عام طور پہ ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بات کرتے ہیں، ہم ان کی بات تھوڑی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دعا بھی عبادت ہے۔ ماں فوق الاسباب، فوت شدگان کو پکارنا، ان کو مدد کے لیے آواز دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور پکار والا یہ شرک اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ بھی اسی طرح پکارتے تھے جسے اللہ نے عبادت قرار دیا۔ ما یقول من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیے کون ہے جو نجات دیتا تم کو پانی اور خشکیوں کے اندھیروں میں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم عاجزی کے ساتھ آہستہ گڑ گڑاتے ہوئے یہ بات کہتے ہو، لئن انجانا من ہذہ، اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے، اس مشکل، وہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر جو ہے والے بن جائیں گے۔ تو فرمایا قل، کہہ دیجئے، قل اللہ ینجیکم منہا، جو کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا۔ یہ مشکل کشائی اللہ کا خاصہ ہے، لقل اللہ ینجیکم منہا، اس مشکل میں جس میں تم پکارو ایک اللہ کو، وہاں بھی تمہیں اللہ نجات دیتا ہے۔ ومن کل کرب، ہر تکلیف سے نجات دینے والا، مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے۔ ثم انتم تشرکون، فرمایا اور تم شریک بناتے ہو، یعنی اللہ نے صاف طور پہ جو اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا مددگار سمجھ کے پکارتا ہے، اللہ نے واضح طور پہ کہا تم شرک کرتے ہو، ایسا بندہ مشرک کا شرک کرنے والا ہے۔ تو اس لیے رضوی صاحب آپ کا پہلا دعویٰ مردوں کی جو ہے روحانی طاقت والا، وہ بھی بے دلیل ضعیف روایات اور اصول سے انحراف والی پر مبنی معاملہ ہے، اور آخر میں آپ نے اپنا کرورہ ملا لیا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، آپ کے اپنے مفسرین کے بقول کہ یہ عقیدہ کہ کسی کو جو ہے واسطہ الہی سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، اس سے اس کو پکارنا، اس سے مدد مانگنا، یہ شرک نہیں، یہ واضح شرک ہے۔ یہی تو شرک تھا یہودیوں میں، یہی شرک تھا عیسائیوں میں۔ یہودیوں میں جو عزیر علیہ السلام کو واسطہ سمجھ کے مانگتے تھے، عیسائیوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو واسطہ الہی سمجھ کے مانگتے تھے، اور ان مشرکوں میں جو فرشتوں کی بات کرتے وہ فرشتوں کو واسطہ الہی سمجھتے تھے، اور مشرکین مکہ جو لات منات عزا اپنے نیک بزرگوں کو جن کے بت بنائے تھے ان کو واسطہ الہی سمجھ
سمجھتے تھے اور آپ اپنے فوج شدگان کو واسطہ الہی سمجھتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ والا شرکیہ بدترین عقیدہ ہے۔ رضا خدا را ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ سے ہدایت مانگیے اور قرآن و سنت سے بستہ ہو جائیے۔ یاد رکھیے یہ شرک ایسا جو ہے ظالمانہ جرم ہے جو قیامت والے دن بھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کا واضح فیصلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، آپ کی جو ہے وہ پارٹی کو بھی ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اسلام پہ قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔